میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ ورد لب ہر دم درود پاک ہو، یا شہ عرب و عجم کر دو کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی قبول فرمائیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔ لہذا مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اسلام چونکہ مکمل دین ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر اس کا حکم نافذ ہے، لہذا اسلام جہاں ہمیں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، وہیں معاملات کے متعلق بھی پوری رہنمائی فرماتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ادھورا نہ رہے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔ مال حاصل کرنے کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز۔ حلال روزی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ جائز و ناجائز کا علم حاصل کرے، جائز طریقوں پر عمل کرے اور ناجائز طریقوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج کے بیان میں کامیاب تاجر کے عنوان کے تحت کئی مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو توجہ سے سنیں گے۔ کامیاب تاجر بننا ہے نا،
کامیاب مسلمان بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب مسلمان بننے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے، یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو مدنی انعامات کا عامل بنانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اور کامیاب تاجر بننے کے لیے آج کا بیان بھی سنیں گے، جو شریعت و سنت کے مطابق کاروبار کرے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے مہکتے خوشبودار پہلوؤں کے بارے میں کچھ سننے، اور پھر تجارت میں کامیابی کے لیے آپ کا فرمان عالی شان سن کر تربیت کے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 346 صفحات پر مشتمل کتاب کرامات صحابہ صفحہ 120 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، اس لیے یہ رشتہ میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ بھی عشرائے مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ کے کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا، آپ کامیاب ہے تو اس کا راز کیا ہے؟ توجہ سے سنیں کہ کامیاب تاجر ہونے کا راز کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں خریدی، میں نے کبھی بھی بغیر دیکھے کوئی چیز نہیں خریدی، اور کم نفع کو کبھی بھی رد نہ کیا، یعنی کم فائدہ جو تھا اس کو کبھی نہ چھوڑا، اور اللہ عز و جل جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی آپ نے سنا، اور توجہ سے سنیں کہ جب حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجارت میں ان کی کامیابی کا راز پوچھا گیا تو آپ نے کیسے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور پھر آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ عز و جل جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا انداز تجارت اور روزگار کا انداز کس قدر اعلیٰ تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے، لیکن بالخصوص تجارت میں آپ کا تقوی و پرہیزگاری دیگر لوگوں کے لیے پیروی کے قابل اور باعث رشک تھا۔ جمادی الاخری میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ چونکہ ایک دیانت دار اور کامیاب تاجر بھی تھے، تجارت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی تھیں یہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دیانت دار تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا مقداد، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود سمیت دیگر 7 جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کیا۔ پس حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیانت داری کے ساتھ ان کے مالوں کی حفاظت فرماتے اور ان کی اولاد پر اپنی کمائی سے خرچ کیا کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بزرگان دین مثلا صحابہ کرام علیہم رضوان یا پہلے کے نیک لوگ
ذاتی معاملات اور کاروبار میں سچائی، امانت، عدل و انصاف، تقوی و پرہیزگاری، احسان و بھلائی، ایثار و خیر خواہی کو اپنا کر اسلام کے عطا کردہ کاروباری اصول پر قائم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے مبارک دور میں مسلمان خوشحال تھے، مگر اب ظلم و ناانصافی، جھوٹ، دھوکہ و فریب، مفاد پرستی، سود خوری جیسی برائیاں مسلمانوں کے کردار میں پیدا ہو گئی ہیں، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ عز و جل بچائے۔ طرح طرح کی خرابیوں کے باعث اب کاروباری حالات اچھے نہ رہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے بیان کردہ اصولوں پر عمل کر کے رزق حاصل کریں، اسلامی تجارت کے معاملات سیکھیں اور عمل کریں، تجارت کے معاملات میں اپنے بزرگوں کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اسلامی معاشرے میں شاندار تبدیلی آئے گی اور مسلمان دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بہار شریعت میں مقصد کسب و تجارت بیان فرمایا ہے کہ کسب و تجارت کا مقصد کیا ہے۔ اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ انسانوں کی ضروریات جتنی زیادہ ہیں، ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اکیلا ہی سارے کام کرنے بیٹھ جائے، مثلا خود ہی کھیتی باڑی کرے، پھر اناج بھی خود ہی پیسے، کپڑا بن کر خود ہی سیے، تو شاید ناکام ہو جائے اور اپنی زندگی کے ایام بآسانی نہ گزار سکے۔ لہٰذا اس میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں میں تقسیم فرما دیا ہے کہ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام کرے اور سب کے مجموعہ سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کام کرتا ہے۔ جس طرح کھیتی باڑی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کپڑے بننے والے بھی اناج وغیرہ کے حصول کے لیے کھیتی باڑی کرنے والوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ ہر ایک کی چیز دوسرے کے پاس پہنچ جائے تاکہ سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور کاموں میں بھی دشواریاں نہ ہوں۔ یہیں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا اور خرید و فروخت وغیرہ ہر قسم کے معاملات وجود میں آئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً تجارت یا خرید و فروخت ایک اچھا اور جائز عمل ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں خرید و فروخت کرتے اور کپڑے وغیرہ کی تجارت بھی کرتے، اور اسی طرح ان کے بعد علماء اور صلحاء کرام یعنی نیک لوگ رحمہم اللہ تعالی بھی تجارت کرتے، لیکن کبھی بھی اسلام کے عطا کردہ تجارتی اصولوں سے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ عز و جل پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔ امام احمد بن حجر مکی حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا کہ تجارت اسی صورت میں جائز ہو سکتی ہے جبکہ فریقین کی رضامندی سے ہو، اور رضامندی تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہاں نہ تو ملاوٹ ہو اور نہ ہی دھوکہ۔ لہٰذا جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، اپنے دین اور دنیا و آخرت کی سلامتی نیز مروت اور عزت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دین کے لیے کوشش کرے اور اس دھوکے اور ملاوٹ پر مبنی کاروبار میں سے کوئی چیز اختیار نہ کرے۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا، چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا،
جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی یاد رکھیے، جائز طریقے سے کسب و تجارت کے ذریعے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں وغیرہ کے لیے رزق حلال کا حصول اور اس کی طلب انسانی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا رزق حلال حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اسے اپنے فضل سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی تلاش و جستجو جاری رکھنے کی ترغیب اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت 11 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا، کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور تفاخر، فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں دیکھا آپ نے کہ اپنے والدین کی خدمت اور اولاد کی کفالت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی کس قدر اہمیت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ عز و جل کی راہ میں نکلنے والا شمار فرمایا۔ یاد رکھیے، سچائی، انصاف اور دیانتداری کے ساتھ حلال و حرام کا لحاظ رکھتے ہوئے تجارت، ملازمت یا محنت مزدوری کرنے والے نہ صرف اللہ عز و جل کو محبوب ہیں بلکہ ایسوں کا حشر بھی انشاءاللہ عز و جل اچھوں کے ساتھ ہوگا، نیز ان کی مغفرت کر دی جائے گی، اور کل بروز قیامت ان کے چہروں کی تابانی 14ویں کے چاند کی مانند ہوگی۔ آئیے کسب و تجارت اور کام کاج کی فضیلت پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تاکہ تجارت کی اہمیت مزید آشکار ہو جائے۔ کسب کی فضیلت پر مشتمل 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ 2، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے۔ 3، جو اپنے ہاتھوں سے کام کر کے تھک کر شام کرتا ہے وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ 4، جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مزدہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامیاب تاجر کے اوصاف سننے کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سنیے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے 6 صحابی ہیں۔ عشرۂ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ماں نے احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کی خوب مدنی تربیت فرمائی۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسب حلال نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے، بلکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیاری پیاری سنت ہے، لہٰذا اسے سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کے مختلف پیشے اپنائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا پیشہ، حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری، حضرت ہود و صالح علیہ السلام تجارت، حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کھیتی باڑی، اور حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ، جنگ میں استعمال ہونے والا لوہے کا جالی دار کرتا بناتے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود پنکھے اور کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو اپنی ذات بابرکت سے شرف بخشا ہے۔ تو بیٹے بیٹے اسلام بھائی، معلوم ہوا کہ رزق حلال کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی صنعت اور تجارت کو اختیار کیا۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر کسب و تجارت میں برائیوں کا ارتکاب ضروری ہوتا یا اس میں بذات خود کوئی خرابی ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام ہرگز اسے اختیار نہ فرماتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خرابیاں اور بدعنوانیاں کاروبار میں نہیں بلکہ خود ہمارے کردار میں موجود ہیں، جن کی روک تھام کے لیے شریعت نے جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے پیمانے مقرر کر دیے تاکہ کوئی مسلمان ظلم کا شکار نہ ہو اور نہ ہی کسی کی حق تلفی ہو۔ لہٰذا جو لوگ ان احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ان احکامات پر دھیان نہیں دیتے، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر نفس کی خواہشوں پر عمل کرتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اسلامی زندگی میں لکھتے ہیں، بیکار رہنا بڑا جرم ہے اور ناجائز پیشے اختیار کرنا اس سے بڑھ کر جرم۔ رب تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں وغیرہ برتنے یعنی کام کرنے کے لیے دیے ہیں، نہ کہ بیکار چھوڑنے کے لیے۔ اسی طرح بے مروتی کے پیشے مکروہ ہیں، جیسے ضرورت کے وقت غلہ روکنا، حرام چیزوں کے کاروبار حرام ہیں، جیسے گانا بجانا، ناچنا، شکرے بازی، بٹیر بازی وغیرہ۔ جھوٹی گواہی کے پیشے، ایسے ہی شراب کی تجارت کہ شراب بیچنا، بکوانا، خریدنا، خریدوانا وغیرہ، یہ سب حرام۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو ہر طرف تقوی و پرہیزگاری اور طلب رضائے الہی کی مدنی بہاریں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تجارت تو کرتے تھے، مگر جب انہیں حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر اللہ سے نہ روکتی، یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر لیتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسی طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل اپنے پاک کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی، ذرا غور فرمائیں کہ اسلام کا اولین دور کتنا خوبصورت اور روشن تھا کہ جب مسلمان تقوی و پرہیزگاری کے پیکر ہوا کرتے تھے، وہ حضرات کسب حلال کے لیے تجارت تو کرتے تھے مگر بددیانتی، جھوٹ اور فریب وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کریں۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں
کہ اسلام کی نظر میں تجارت کے کیا ضابطے ہیں اور ایک کامیاب تاجر میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ یاد رکھیے، تجارت ہو یا دیگر معاملات، کسی کو دھوکہ دینا یا جھوٹ بولنا انتہائی سخت جرم اور بہت بڑی خیانت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے، اگر وہ سودا کرتے ہوئے سچ بولیں اور سچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو شاید وہ کچھ نفع کما ہی لیں مگر اپنے سودے کی برکت ختم کر بیٹھیں گے، کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب مطلقاً جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو پھر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوئے جھوٹ بول کر اسے لوٹ لینا کس قدر شدید ہوگا۔ صد افسوس کہ آج کل کثرت سے جھوٹ بولنے کو کمال اور ترقی کی علامت جبکہ سچ کو بے وقوفی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جو رزق نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا، نہ تو سچ بولنے سے آپ کے حصے کے رزق میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی جھوٹ بول کر آپ اپنے حصے سے زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ جھوٹ بولنا بہت بڑی بے برکتی اور معاشی تباہی کا سبب ثابت ہو سکتا ہے۔ جھوٹا شخص چاہے کتنی ہی کامیابیاں سمیٹ لیں مگر آخر کار جھوٹ کا وبال اسے پہنچے گا، بالفرض دنیا میں نہ صحیح مگر آخرت کا خسارہ تو ضرور ہے، اور یقیناً خسارہ آخرت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ کاش ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی والا معاملہ کریں اور رزق کے بارے میں اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرنے کو اپنا شیوا بنا لیں۔ آج کل تجارتی معاملات میں جگہ جگہ جھوٹ اور دھوکہ دہی اسی وجہ سے عام ہو چکی ہے کہ لوگوں نے راضی کے حقیقی عز و جل پر توکل کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ایک کامیاب تاجر کو اسی پاک ذات پر توکل کا ذہن بنانا چاہیے جس نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ میں جھوٹ نہ بولوں، کبھی گالی نہ نکالوں، اللہ مرض گناہوں سے تو شفا دے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، تجارت و کاروبار کرنے والے اور ہم سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عملی طور پر مختلف مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ خود بھی نیکیوں بھری زندگی گزار سکیں اور دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کی سعادت حاصل ہوتی رہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ جانے کتنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ آئیے اب ایک کرکٹ کے شوقین کی مدنی بہار سنتے ہیں کہ وہ کس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور اس وابستگی کے بعد کیا کیا برکتیں حاصل ہوئی۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی مدنی اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میری زندگی کے شب و روز دنیا فانی کی لذات کی نظر ہو رہے تھے۔ کرکٹ کا شوقین تھا، فانی دنیا کی حقیقت مجھ پر کچھ یوں منکشف ہوئی،
1996 کی بات ہے کہ میرے چند دوست جو میرے ہمراہ کھیلتے تھے انہیں مدنی ماحول مل گیا۔ فیضان دعوت اسلامی سے ان کے اخلاق و کردار میں ایک نمایاں فرق آنے لگا۔ کھیل کود سے کنارہ کشی اختیار کر کے مدنی ماحول میں حصہ لینے لگے۔ جہاں وہ خود نمازوں کے پابند بن چکے تھے وہیں مجھ پر بھی انفرادی کوشش کرتے تھے۔ اپنے ہمراہ مسجد لے جاتے، اچھی اچھی باتیں سناتے۔ ایک دن ان کے ساتھ نماز ادا کرنے مسجد جانا ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے مجھے چوک درس میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ چنانچہ میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا اور شرکت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ مسجد کے باہر بارونق جگہ پر چوک درس کی ترکیب بنائی گئی۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی نے چوک درس دیا جسے سن کر بہت اچھا لگا۔ دوستوں کا نیکی کی دعوت کا جذبہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا۔ میں اپنے قلب میں ایک عجب کیفیت محسوس کرنے لگا۔ چوک درس کی برکت سے دعوت اسلامی کی محبت دل میں رچ بس گئی اور میں اسی ماحول کا ہو کر رہ گیا۔ الحمدللہ عز و جل تعدم تحریر رکن کابینہ ہونے کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے کامیاب تاجر کے چند اوصاف سنتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں بالخصوص وہ انہیں اپنانے کی نیت بھی کرتے جائیں۔ نیک محنت، یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی کام بغیر محنت نہیں ہوتا، مگر تجارت سخت محنت، چستی اور ہوشیاری چاہتی ہے۔ کاہل سست آدمی کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ بغیر محنت کے تو لقمہ بھی منہ نہیں آتا۔ تاجر خواہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے مگر سارے کام نوکروں پر ہی نہ چھوڑ دے، بعض کام خود بھی کرے۔ خوش اخلاقی، تاجر کے لیے ایک اہم وصف حسن اخلاق کا پیکر ہونا بھی ہے۔ یہ بہت اہم ترین مدنی پھول ہے۔ یوں تو ہر مسلمان کو خوش اخلاق ہونا ہی چاہیے، مگر تاجر کی خصوصیت سے خوش خلقی ضروری ہے۔ جبکہ بد اخلاق اور بد مزاج شخص سے لوگ کتراتے ہیں، اور ایسوں کے پاس جو گاہک ایک بار جاتا ہے دوبارہ جانا گوارا نہیں کرتا۔ تاجر کو نیک چلن، دیانت دار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بد چلن، بد معاش، حرام کھانے والا تجارت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک کامیاب تاجر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جلد باز یا ناواقف یعنی غیر تجربے کار نہ ہو۔ بعض تاجر دکان کاروبار شروع کرتے ہی لکھپتی بننا چاہتے ہیں۔ اگر 2 دن بکری سیل نہ ہو یا کچھ نقصان ہو جائے تو فوراً بددل ہو کر دکان کاروبار چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناواقف تاجر معمولی کاروبار پر بہت خرچ بڑھا لیتے ہیں۔ ان کی چھوٹی سی دکان اتنا خرچ نہیں اٹھا سکتی، آخر ناکام ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نیز فضول خرچ اور بے جا اسراف سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایک بہترین اور باشرع مسلمان بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیں۔ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کا سکون و چین نصیب ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے متعدد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ انہی میں سے ایک شعبہ مجلس تاجران بھی ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تجارت کے بڑے واضح اصول عطا فرمائے ہیں، مگر بدقسمتی سے علم سے دوری
اور دنیا کی چکا چوند نے آج کے مسلمان کو ان سنہری اصولوں پر عمل سے دور کر دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ان تاجروں میں اسلام کی حقیقی روح پھونک دے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک شعبہ بنام مجلس تاجران کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا کام شعبہ تجارت سے منسلک لوگوں کو تجارت کے متعلق اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا، ان میں دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنا اور انہیں دعوت اسلامی سے وابستہ کرتے ہوئے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کے مطابق زندگی گزارنے کا مدنی ذہن دینا ہے۔ اس مدنی مقصد کے حصول اور بازاروں میں مدنی ماحول بنانے کے لیے مسجد یا کسی بھی مناسب مقام پر مدنی مرکز کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق مدنی درس یعنی فیضان سنت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دیگر رسائل سے درس دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اسی طرح کامیاب تاجر کے لیے تجارت کے مزید اصول و عادات سے واقف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان میں سے اکثر آداب ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہر تاجر کے لیے شرعاً لازم بھی ہے۔ لہٰذا آئیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 2 صفحہ 184 سے تجارت کے مزید چند آداب سنتے ہیں، تاکہ تجارت میں کسی قسم کی شرعی غلطی کر کے اللہ عز و جل کی ناراضی اور خیر و برکت سے محرومی کا شکار نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں، اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ عز و جل کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں۔ تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے اور نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے، تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اس سے اپنی اصل رقم لے کر اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے، بلکہ پھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے۔ اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے، ورنہ ظالم اور گناہ گار ہوگا۔ وزن کرنے اور ناپنے میں دھوکہ نہ کرے، بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ بہت زیادہ نفع نہ لے، اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت خوشی نصیب ہو، جیسے بیوہ کا مال اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ قرض کھا کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کے بجائے اس کے پاس جا کر دے۔ دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار مساجد ہیں۔
نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت، گدائے مدینہ بنا یا الہی، گدائے مدینہ بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک